رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اس لیے اگزامپل بنے تاکہ ہمارے لیے ترغیب ہو، رغبت ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل زندگی گزار جاتے نا، نارمل زندگی، تو یہاں تو لوگ اپنی لوٹ مار کا جواز پیدا کر لیتے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے. انہوں نے جو اتنا شدید زہد اختیار کیا نا کہ اپنا ذاتی مال بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا. صرف ضرورت کا کپڑا 2 جوڑے، زیادہ نہیں بنانا. آپ دیکھیں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نارمل رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، گھر میں نارمل زندگی گزارتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد شدید زاہدانہ زندگی اختیار کی، صرف مثال بنانے کے لیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عالم تھا. آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذاتی جائیداد تھی نا، تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. ذاتی کاروبار بھی تھا، اور ان کو حصہ نہیں ملتا تھا. وظیفے جب سارے صحابہ کے لگے تو ان کو نہیں ملتا تھا، وہ بھی ملتا تھا. بیٹے بھی کماتے تھے نا بیٹے، ماشاءاللہ وہ کماتے بھی تھے. اب وہ سارا مال آتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر، جو بیٹے شادی شدہ تھے اپنے گھروں میں تھے، وہ جیسے چاہے اپنے نارمل رہ رہے تھے، لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ شدید زاہدانہ زندگی رکھی ہوئی تھی. تو ایک صحابی تھے، نوجوان لڑکے تھے، یعنی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بچے تھے، پھر بڑے ہو گئے، عمر کا زمانہ پایا. تو وہ کھانے کے وقت اگر موجود ہوتے تھے نا تو کھانے کے وقت ہمیشہ چلے جاتے تھے. یعنی کہ جب بھی کھانے کا ٹائم آتا ہے نا عمر کے پاس تو گھر چلے جاتے تھے. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرے گھر کا کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کھاتا. عمر کہنے لگے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے. میں بھی چاہوں تو ابھی حکم دوں اور بہترین جو ہے نٹس وغیرہ ڈال کر حلوہ پکایا جائے، اور ایک جو ہے بیڑ کا بچہ بھون کر تو نرم نرم گوشت لایا جائے، اور دودھ ڈال کر آٹا گوندا جائے، روٹیاں بنا کے سامنے رکھی جائیں. لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اس لیے زندگی گزار رہا ہوں کہ میرے 2 ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جس راستے پر چل کر زندگی گزار گئے، میں بھی اسی راستے پر چل کر چلا جاؤں اللہ کے پاس اور ان سے جا ملوں. یہ زہد اختیاری تھا، ٹھیک ہے، رول ماڈل بننے کے لیے. ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین ایک نارمل زندگی گزار لیتے نا تو ہمارے آج کے حکمران اپنی چوری چکاری کو بھی جائز قرار دے لیتے. اس لیے ورنہ نارمل لیونگ اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، اسراف منع، ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں اچھی ہیں کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا. اب جب آدم کو زمین پر بھیجا تھا تو اللہ رب کریم نے کہا تھا نا کل نہبتوا منہا جمیعا، تم سب زمین پر چلے جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے کیا ہے؟ مستقر و متاع الی حین، وہاں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور متاع بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. اب یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں اللہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا، بری چیز نہیں ہے. بیوی، شوہر، گھرانہ، بچے، ساز و سامان، یہ بری چیزیں نہیں ہیں. بس جمع نہیں کرنا، اس کی محبت میں نہیں ڈوب جانا، بچوں کی محبت میں پڑھ کر رب کو نہیں بھول جانا، بیوی کے پیچھے لگ کر خدا کی نافرمانی نہیں کرنی، شوہر کے پیچھے لگ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، رشتے دنیا کے جو ہیں ان کو نبھانے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لے تو اللہ اس کو بندوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور اگر کوئی لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو اللہ کے مقابلے میں سے کوئی کام نہیں آ سکتا، ہے نا. تو لہذا رشتے نبھانے کے لیے رب کریم کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، حدود کراس نہیں کرنی، لمٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. سارے کام ہوں گے، بچوں سے پیار بھی ہوگا، ان کی شادیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، شوہر بھی راضی ہوں گے، شوہروں کی بیویاں بھی راضی ہوں گی. اب جیسے کسی کی بیوی بد مزاج ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا. اب وہ کہے میں کیا کروں، میری تو بیوی ایسی ہے. نہیں، کیونکہ نافرمانی قطع تعلقی حرام ہے نا. اسی طرح اگر شوہر بھی بیوی کو کہے کہ بھئی تم نے اپنی فلاں بہن سے نہیں ملنا یا فلاں بھائی سے نہیں ملنا،
نرمی سے محبت سے سمجھا کر کسی بڑے کو بیچ میں ڈال کر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا، کیونکہ قطع تعلق ہی ہے نا. یا شوہر بے پردگی کا حکم دے، یا بیوی اسراف کا حکم دے، یا بیوی ضد کرے کہ میں نے تو نہیں پردہ کرنا، میں تو ایسے ہی پھروں گی. تو یہ ساری جو معاملات ہیں جن میں اللہ رب کریم کی نافرمانی آ جائے، وہاں پر روکنا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کو آپ نے اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنا ہے، دنیا کی زندگی کو گزارے کے قابل بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ان کی محبت میں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ سب سامان تو ہے، مگر اس سامان کی محبت میں نہیں لگ جانا. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے دنیا کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اور آخرت خریدنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرما دیا یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہے، لیکن سب سے اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. کیا ہے اس ٹھکانے کا نام؟ جنت. تو پھر جنت کی طرف جانے کی تیاری بھی کرتے ہیں. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کسی جگہ جاتے ہیں کہیں دوسرے شہر یا ملک، وہاں آپ ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں، ہوٹل بہت اچھا ہے، اس کا کمرہ بہت اچھا ہے، اس کا سامان بہت اچھا ہے، تو کیا کریں گے؟ وہیں رہ جائیں گے. گھر تو آنا ہے نا، گھر تو آنا ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس ہوٹل کا سوئمنگ پول بہت پیارا ہے تو بس میں نے تو کبھی گھر ہی نہیں جانا. گھر تو آنا پڑے گا. تو آپ ان چیزوں سے محبت تو نہیں لگا لیں گے نا، کہ ان چیزوں کے سے یہ عشق کر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں مجھے تو اس کمرے سے عشق ہو گیا تو میں نے تو بس یہیں پہ رہنا. آپ قدرتی طور پر واپس آنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے دنیا سے محبت کیوں ہو جاتی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جانا بھی، اپنے اصل گھر کو ٹھکانے کو بھول جاتے ہیں. تو دنیا بلا شک و شبہ خوبصورت ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے، اور دنیا ایک ماڈل ہے، چھوٹا ورکنگ ماڈل جنت کا. دنیا میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ایک عمر تک ہے. جنت میں ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ ملے گی اور ہمیشگی کی خاصیت کے ساتھ ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو جنت حقیقت ہے اور دنیا اس کی ایک مثال ہے. تو یہاں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کریں. تو یہاں پھر دل لگا کر بیٹھنا بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ ہم یہاں کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، کام پر، ڈیپوٹیشن پر بھیجے گئے، واپس جانا ہے اپنے اصل گھر. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں دل نہیں لگا لینا، لیکن جب تک یہاں رہ رہے ہیں یہاں کے ذرائع کو استعمال کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے یہ سب حقیقت ہے کہ خواہشات پسندیدہ ہیں، یہ سب حقیقت ہے کہ رشتے ناطے پسندیدہ ہیں، مردوں کو عورتیں، عورتوں کو مرد محبوب ہیں. یہ بھی درست ہے اولادیں اچھی لگتی ہیں، یہ بھی درست ہے مال اچھا لگتا ہے، یہ بھی درست ہے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس کو استعمال کرنا ہے. یہ سب کچھ تمہیں مل گیا، تم اسے استعمال کر رہے ہو، دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہو. اب آؤ میں تمہیں بتاؤں اصل بات. کل کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا انبئکم میں تمہیں اطلاع دوں، میں تمہیں بتاؤں، بخیرن بہتر، من ذالکم ان سے بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں. دو باتیں غور فرمائیے. پہلی بات، اللہ رب کریم نے دنیا کی چیزوں کو برا نہیں کہا، بلکہ کہا ان سے بھی بہتر کچھ چیزیں ہیں. یہ چیزیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم اس سے بہتر چیز کو حاصل کر سکو. کس لیے دی گئی ہیں؟ آپ ان چیزوں کے ذریعے اس سے بہتر چیز کو حاصل کر سکیں. اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ ان چیزوں سے محبت کر کے بیٹھ جائیں. اور انسان کی فطرت ہے بہتر چیز کی جستجو کرنا. جی، خوب سے خوب تر کی تلاش، اور خوب تر سے پھر خوب ترین کی تلاش. ہر کوئی بیسٹ چیز چاہتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا پوچھو
کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ ان چیزوں سے اچھا بھی کچھ ہے؟ بتاؤں تو بتایا جائے. ہے کوئی طلب؟ توجہ تو آپ کی بچوں کے کھیلوں پہ لگی ہوئی ہے، تو بتاؤں کیا؟ آپ لوگ اس قدر ڈائیورٹڈ لوگ ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے اور آپ لوگوں کی سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی. ماں کی تو مجبوری ہے نا، چلو اس نے اٹھ کر دیکھنا. اللہ رب کریم نے بتا نہیں دیا، یہ براہ راست بھی تو بتایا جا سکتا تھا جیسے پیچھے تذکرہ چل رہا ہے. اللہ رب کریم نے کہا پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جاننا چاہتا ہے؟ جاننا چاہتا ہے تو بتا دو. اگر جواب ہے کہ نہیں مجھے نہیں جاننا تو ٹھیک ہے، نہ جانا. اپنے لیے نہ جاننا ہے اور اپنے لیے جاننا ہے. تو بنیادی فرق کیا ہے؟ دنیا کی سمجھ سبھی میں ہوتی ہے، آخرت کی سمجھ سیکھنے سے آئے گی نا. دیکھیں جی، دنیا میں جو چیز اچھی بری ہے وہ تو آپ خود بخود سیکھتے جاتے ہیں نا. نظر آ رہی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کاغذ کیا ہے اور پیسہ کیا ہے، یہ نوٹ کیا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پتا چل جاتا ہے، وہ دیکھ کر سیکھ لیتا ہے. تو آخرت میں دین میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ سیکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، یا ایٹ لیسٹ پوچھنا پڑتا ہے نا. تو لہذا جو جاننا چاہے، جستجو کرے، اسی کو علم ملے گا، اور جس کو علم ملے گا اسے ہی عمل کی توفیق ملے گی. تو دنیا تو مل ہی جانی ہے، آخرت کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہے نا، وہ بغیر طلب کے نہیں ملتی. الا صلاۃ اللہ ثمینہ، الا صلاۃ اللہ الجنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے، یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. کس نے کہا؟ جی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ مہنگا سودا ایسے نہیں مل جاتا. آپ دیکھیں، آپ جاتے ہیں دکان پر پرچون کی یا سٹور پر، تو آپ دیکھتے ہیں وہ مسد پڑے ہوئے پیکٹس میں ہے نا، وہ جو ہے چنے کی دال پڑی، آپ اٹھاتے ہیں خرید کر لے آتے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں جواہرات خریدنے تو کیا وہ ایسے تھیلیوں میں لگے ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اچھا بھی مجھے ہیرا لینا ہے، کیسا لینا ہے، کتنے کیرٹ کا لینا ہے. پھر وہ نکالتے ہیں، اچھا یہ دیکھیں اتنا کا ہیرا ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ ہیرا اس کی اتنی قیمت ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا واقعی خریدنے والا، تو پھر وہ ایک دور نکال کر دکھاتے ہیں، کیونکہ قیمتی چیز ہے نا. تو دنیا جو ہے وہ تو دینی ہی ہے رب کریم نے نا، لہٰذا وہ تو بکھری پڑی ہے، ہر طرف بکھری پڑی ہے، نظر آ رہی ہے. اور اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کیونکہ قریب ہے، نظر آ رہی. اور ایک ہے اخرا، بعد میں ملنے والی چیز نظر نہیں آ رہی. تو وہ قیمتی چیز ہے، وہ جب مانگیں گے تو اللہ جھلک دکھائیں گے نا. جب طلب ہی نہیں کریں گے تو اللہ کہیں گے اس کے پاس شاید ہیرا خریدنے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو جاؤ عیش کرو. یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا پہلے یہ نہیں کہا گیا کہ نبی بتا دو. آپ نے پیچھے بہت کچھ پڑھا، براہ راست کہا گیا بتا دو. یہاں نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا پوچھو. او نبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر من ذالکم، ان ساری چیزوں سے اچھی چیز کیا ہے میں بتاؤں. چلے پھر آگے جاننا. چلیے. للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہیں، جنات، باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، نہریں ان کے نیچے، خالدین، ہمیشہ وہ رہیں گے، فیہا، اس میں. وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، ان متقی لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. تو پھر کیا ہے سب سے بہتر؟ جنت. اب دیکھیے، جنت جو ہے باغ کو کہتے ہیں، اس کی اور جن کی روٹ ایک ہے، جیم نون نون. ایسا گھنا باغ جس کے درختوں کے پتوں کے باعث دھوپ زمین تک نہ پہنچے، اصل میں اسے جنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دنیا کے باغ کے لیے بھی ویسے استعمال ہو سکتا ہے، مگر اب خاص طور پر ایک ٹرم بن گئی ہے جنت۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا تصور قرآن کے متعلق واضح نہیں ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے، اور ہمارے علماء بھی، علماء تو نہیں کہنا چاہیے، خطیب حضرات بھی تاثر یہ دیتے ہیں کہ گویا بس باغوں میں پڑے ہوں گے، ہے نا، اور بس باغوں میں ہی پڑے ہوں گے۔ عجیب بے سر سامان جنت ہے نا ان کی، کہ بس باغ مل جائیں گے اور باغوں میں بیٹھے ہوں گے، اور ہاں جی جی بالکل غلط تصور ہے۔ اصل میں ہر بندے کو جنت میں دو دو گھر ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر جنتی کو، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، دو دو گھر ملیں گے، اور جنت میں گھر نہیں ہوں گے، محلات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو محلات ہیں، ان محلات میں سے ہر محل کے گرد باغ ہوگا، اس باغ کی کشادگی بتائی جا رہی ہے، وہ باغ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں نہریں جاری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ گھر یا محل کتنا بڑا ہوگا، کیونکہ میجر پورشن جو ہوتا ہے، میجر پارٹ آف پلاٹ جو ہوتا ہے، وہ تو گھر کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے نا، پھر اس کے ارد گرد باغ چھوڑا جاتا ہے، تو وہ باغ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں نہریں جاری ہوں گی۔ اب آپ خود سمجھیے کہ وہ محل کتنا بڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ فرعون نے کیا کہا تھا، آپ نے پڑھا ہے، فرعون نے کہا کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہتی، کیا میرے محل کے گرد باغات نہیں ہیں، کہا نا۔ قرآن نے اس کے یہ جو خطاب تھا اپنی قوم کے ساتھ نقل کیا کہ فرعون نے ساری طرف خرکارے بھیجے اور ان کو کہا کہ موسیٰ سے بچو، یہ تمہیں بہکا رہا ہے، میں اس ملک کا مالک ہوں، کیا میرے پاس محل نہیں ہے، کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہتی، کیا میرے محل کے گرد باغات نہیں ہیں۔ تو جنت کا تصور جو موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے یہی تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ جنت میں تمہیں محلات ملیں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں باغات ہوں گے، تو اس نے یہ بات کی نا۔ تو لہٰذا بنیاد جو ہے نا کسی بھی چیز کی، اصل وہ ہونا ضروری ہوتی ہے، تو اصل چیز گھر ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ کو اللہ نے بڑا گھر دیا ہوا محل جیسا، اس کے گرد محل کے گرد بڑا سا باغ ہے، اس میں نہریں بھی بہتی ہیں، اس میں جو ہے 12 دریاں بھی بنی ہوئی ہیں جیسے مغل بادشاہوں کی بنی ہوتی تھی۔ اب آپ اپنے مہمان کو باغ میں ٹھہرا دیں اور بٹھا دیں، کھلائیں پلائیں سب، اور گھر کے اندر نہ آنے دیں، تو بڑا خوش ہوگا آپ سے، ہے نا۔ آپ خود سوچئے یہ خلاف عقل ہے۔ اسی لیے اللہ نے گھر کی بات نہیں کی، باغ کی بات، کیونکہ باغ آسائش ہے اور گھر ضرورت ہے، تو اللہ نے کہا آسائشات اس لیول کی ہوں گی، تو ضرورت کیسے نہیں ملے گی؟ یہ تو بے وقوفانہ بات ہے۔ آپ میرے گھر آئیں اور میں کہوں بھائی آؤ اور یہ باغ میں بیٹھ جاؤ اور میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتے آپ، تو یہ کیسی مہمان نوازی ہے؟ اور جنتی تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ بار بار کہتے ہیں، اور ان کو جاگیریں ملیں گی پوری پوری، اور ہر بندے کو دو دو گھر ملیں گے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک گھر سونے سے بنایا گیا ہوگا، سونے کی اینٹوں سے، یا اینٹوں کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ ایک ایک گھر جو ہوگا وہ سونے سے تعمیر کیا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ رب کریم کی وہاں کیا کاریگری ہوگی اور کیسی ہوگی، یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں تو سونے کی اینٹ نہیں بن سکتی، اب جنت میں آیا اس کا کلر ایسا ہوگا، یا سونے کی حیت میں کچھ چینج آئے گا جیسے ہماری حیتوں میں چینج آئے گا، یا کچھ اور اس سے مراد ہے، یہ تو انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا چاندی کا ہو، مزے کریں گے۔ یہاں تو آپ کو بڑی خواہش ہے کہ جی پلاٹ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، تو پوچھیں جنت کے 2 گھر کیا کریں گے؟ میں تو کہوں گی 2 کی بجائے 4 مل جائیں۔ آپ کو نہیں چاہیے ہوگا کہ واپس کر دیجیے گا۔ دیکھیے جی اللہ کی عنایت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی عنایت ہے، اللہ دے رہے ہیں، آپ لینے والے بنے۔ یہ سوال ابھی بہت بیفور دا ٹائم ہے، پہلے آپ کو جنت کی پوری کیفیت تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جنت میں جائیں گے تو پتہ لگے گا، اور پھر آپ نے طویل زندگی گزارنی ہے، اینڈ لیس لائف، تو آپ کو کیا پتا کہ وہاں آپ کس کس طرح، پھر آپ کو پتا ہے باغات کے اندر ایسے خیمے ہوں گے جو موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بالا خانے ہوں گے جن سے باہر دکھے گا اور اندر دکھے گا۔